اب میں شارجہ سے تشریف لائے ہوئے اپنے مہمان فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفیظ اللہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ شیخ سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور ہم سب کو اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ محترم سامعین، صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے اس مناسبت سے سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اسی آیت کے روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، ہم میں سے ہر انسان اس بات آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ اور اس آخرت کی کامیابی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کامیابی کے لیے کچھ شرائط رکھا ہے۔ وہ شرائط پورے ہوتے ہیں تبھی انسان آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اگر وہ شرائط نہ پائے جائیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ انسان کبھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو رکھا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا، میاں بیوی دونوں کو جنت میں داخل کیا اور دونوں کو حکم دیا فَكُلَا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ پوری جنت تم دونوں کے لیے ہے، جہاں چاہو، جو چاہو، جیسے چاہو کھاؤ پیو عیش کرو، بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اسی درخت کے قریب جنت میں نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک درخت سے منع کیا، باقی ہر قسم کے درخت کو اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کے لیے آزاد رکھا۔ جہاں چاہو، جو چاہو کھاؤ پیو، بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آخرکار جنت ملی، جنت میں رہے، لیکن فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ دلایا
اور پوری جنت میں ابلیس بدبخت نے ایک ہی درخت کی فضیلت بیان کیا، کسی اور درخت کی کوئی خوبی و فضیلت بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں کے سامنے آیا، وسوسہ دلایا اور اللہ کی قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں کو اللہ رب العالمین کی قسم دلائی اور کہا کہ میں قسم اللہ تعالیٰ کی کھا کے کہتا ہوں ہم تمہارے بڑے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ بڑی ہمدردی کا اظہار کیا، قسم کھایا، اطمینان دلایا، اور پھر کہتا ہے کیا ہم تمہیں ایک ایسے درخت کی خوبی نہ بتائیں، ایک درخت کی نشاندہی نہ کر دیں کہ اس درخت کی دو خوبی ہے، ایک تو ہے شجرۃ الخلد اور نمبر دو وملک لا یبلا، دو خوبی ہے اس درخت کی۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ اس درخت کا پھل جو کھا لے گا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، بڑی فضیلت بیان کی۔ اور حالانکہ کم وقت کو اگر سچی فضیلت معلوم ہوتی، سچی ہوتی، تو آخر اس نے کیوں نہیں کھایا تھا آج تک؟ اگر وہ اس درخت کی فضیلت اتنی جانتا تھا کہ اس درخت کا پھل جو کھا لے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا، تو بدبخت خود کیوں نہیں کھایا؟ ایک تو یہ فضیلت، نمبر دو وملک لا یبلا، ایسی بادشاہت، ایسی حکومت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جو لا یبلا ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ بہرحال ابلیس نے جھوٹی فضیلت بیان کی، حضرت آدم اور حوا کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، حرص اور طمع۔ اسی لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں دنیا میں سارے گناہ تین اصل بنیاد ہوتی ہے ہر گناہ کی، جتنے گناہ جتنی برائیاں ہوتی ہیں ان کی اصل تین ہے، اور ابلیس نے وہی استعمال کیا۔ نمبر ایک حرص، نمبر دو حسد، نمبر تین کبر اور غرور، تکبر۔ پورے دنیا میں جتنے معاشی جتنے گناہ ہوتے ہیں، تینوں گناہ انہی تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے ذریعے۔ نمبر ایک حرص، انسان کے اندر اگر قناعت نہ ہو، حرص آ جائے، لالچ آ جائے، حرص انسان کو بے شمار منکرات و برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہی گناہ ہے جو آدم علیہ السلام اور حوا سے ہوا۔ پوری جنت میں نہ درخت کی کمی تھی، نہ کسی غذا کی، نہ کھانے پینے کی، لیکن جیسے آدم علیہ السلام نے اور حوا نے اس کی فضیلت سنی، اب سارے جنت کے درخت کو چھوڑ کر کے وہی ہم کو چاہیے، ایک حرص نے برباد کیا۔ اسی لیے بڑی مذمت حدیث میں حرص کی آئی ہے۔ نمبر دو کبر اور غرور، انسان بے شمار گناہ کرتا ہے وہ کبر کی وجہ سے، دل میں کبر اور غرور آ جائے تو انسان کا دل اور اس کے دل کا کبر، غرور ہزاروں برائیاں کرواتی ہے، اور یہی وہ گناہ ہے جس نے ابلیس کو برباد کیا۔ ابا واستکبر، ابلیس نے، اللہ نے حکم دیا کہ ابلیس آدم کا سجدہ کر، سبوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کیوں؟ ابا واستکبر، انکار کیا، اس نے کبر سے کام لیا۔ اسی لیے پوری کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا وہ حرص ہے جو ابلیس نے کیا، کبر ہے جو ابلیس نے کیا، اور دوسرا گناہ جو آدم سے ہوا وہ حرص ہے۔ نمبر تین
تیسرا گناہ جو کسی چیز کی بنا پر ہوتا ہے یا گناہوں کی بنیاد ہے وہ ہے میرے بھائیوں حسد۔ انسان کے دل میں حسد آ جائے تو بہت سارے گناہ کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں حسد کی بھی بے انتہا برائیاں بیان کی گئی، بڑی مذمتیں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے اس سرزمین پر یہ دونوں گناہ تو اوپر ہوئے، زمین پر آسمان کے نیچے سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا وہ حسد کا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ حابیل اور قابیل کے قصے میں ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں ایک ہی لڑکی کے لیے لڑ پڑے، ہمیں اس سے شادی کرنا ہے، اس سے شادی کرنا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، قربانی دو، جس کی قربانی قبول کر لی گئی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی اللہ نے قبول کی، یعنی کس کی؟ حابیل کی، اور قابیل کی قبول نہ کی گئی۔ قابیل کے دل میں حسد آیا، یہ ہم سے اچھا، اس کے نصیب ہم سے اچھے، اس کے نصیب میں جو بیوی وہ اچھی۔ حسد نے بھائی کو قتل کرایا۔ ساری دنیا کے اندر جتنے گناہ ہو گئے انہی تینوں برائیوں کی بنا پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں برائیوں سے بچائے۔ آدم جنت میں، لیکن جب ہرس میں آ کر کے شجرہ ممنوعہ کا درخت کھا لیا تو اللہ رب العالمین نے ابلیس کو تو پہلے بھگا دیا تھا، اب آدم اور حوا کو حکم دیا کہ یہ بیٹا آدم اور حوا اب تم دونوں جنت سے نکل جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو، حوا کو، دونوں کو حکم دیا کہ آدم اپنی بیوی کو لو، اب جنت سے نکل جاؤ۔ ابھی تک جنت تمہیں فری میں ملی تھی، بغیر کسی عمل کے ملی تھی، اب دنیا میں ہم تمہیں واپس لوٹا دے رہے ہیں۔ اب دوبارہ جنت تمہارے ہی لیے ہے، لیکن اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اب فری میں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب دنیا میں جاؤ۔ اب دوبارہ میرے بھائیوں جنت میں جانے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ ایک بہت بڑی شرط قرار دے دی گئی۔ اب وہ کیا ہے؟ یہی اصل میں سمجھنا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آدم حوا جنت سے جاؤ، اب دنیا میں رہو، تمہاری نسل ہوگی، اولاد ہوگی، دنیا بڑھے گی، لیکن اب دوبارہ جنت میں فری میں نہیں جا سکتے۔ اب تمہیں جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تم دنیا میں جاؤ گے، ہماری جانب سے، ہماری طرف سے تمہارے یہاں ہدایت بھیجی جائے گی، ہدایت نازل ہوگی۔ اب قیامت تک آنے والی آپ کی نسل میں جس نے بھی فمن تبع ہدایا، میری نازل کردہ ہدایت کی جو پیروی کرے گا اب وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نازل کردہ ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو ایک عجیب سی چیز ہمارے اور آپ کے سامنے آئی۔ اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے اس ہدا کی پیروی کرنی ہے، اور ہدا کہاں سے آئے گی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے طرف سے جو ہدایت آئے گی اس ہدایت کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ جس نے میری نازل کردہ ہدایت کی پیروی کی وہ تو جنت میں گیا، اور جس نے ہدایت کی پیروی نہ کی وہ گمراہ اور بھٹک گیا اور جہنم میں گیا۔ اسی لیے
سورت طٰہٰ کے اندر رب العالمین اور وعدے کیا فرمایا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اے آدم یاد رکھنا، میری طرف سے جب ہدایت نازل کی گئی، جو لوگ میری نازل کردہ ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ نہ تو گمراہ ہوں گے نہ تو جنت سے محروم ہوں گے۔ میرے بھائیو، جب آپ حضرات نے سمجھ لیا اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایک راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جنت میں جانے کی ایک ہی قیمت ہے، اب وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہدایت کی اتباع اور پیروی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہوگی؟ کسی سپر مارکیٹ سے خریدنی پڑے گی؟ کہاں سے لائیں گے آپ؟ کہاں ملے گی؟ سورت اعراف اور سورت آل عمران کی آیت اللہ نے وضاحت کیا، یہ ہماری طرف سے نازل کی ہوئی ہدایت، ہماری طرف سے جو ہدایت آئے گی وہ دو چیزوں کی شکل میں ہوگی۔ نمبر ایک، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، ایک تو کتاب ہوگی، اور نمبر دو ہماری طرف سے رسول آیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت، آپ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت جو جنت میں جانے کے لیے شرط ہے، وہ دو شکل میں آئے گی، ایک تو کتاب اللہ کی شکل میں اور دوسرے رسول اللہ کی شکل میں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کے بعد سے اللہ رب العالمین نے سلسلہ شروع کیا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے وہ ختم کیا، قرآن اور سنت۔ اسی لیے نبی علیہ السلام 23 سالہ زندگی تک اللہ کی کتاب اور اپنے پیغام کو پہنچاتے رہے، اور دنیا سے جانے کے پہلے آخری عمر میں آپ نے اعلان کر دیا، اے لوگو ترکت فیکم امرین، میں تو دنیا سے چلا جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے پیچھے دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی علیہ السلام میری سنت۔ اور ایک حدیث جو اس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، اس میں تو اتنی وضاحت آپ نے کر دیا کہ اے میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، ہم دو چیزیں تمہارے ساتھ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے میری سنت، اور یاد رکھنا وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ الگ نہیں ہوگی، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر جب تم آؤ گے اس وقت بھی یہ تمہارے ساتھ ہوگی، اور ہم تم سے پوچھیں گے کہ ہمارے بعد تم نے ان کا حق کتنا ادا کیا۔ دوستو یہ ہے ہدایت۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، اسی ہدایت کی ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر۔ ہدایت، یہی ہدایت ہے۔ ایک چیز یہاں اور ہے، ہمارے بھائی شیخ رضا اللہ جس پر غالباً گفتگو کر رہے تھے، یہ اللہ تعالی ہدایت دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت، یہ دونوں تو ہیں، لیکن کبھی کوئی چیز رہتی تو ہے لیکن عملی طور پر اس کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سمجھنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت نازل کی آخری مرتبہ قرآن و سنت کی نظر،
نبی علیہ السلام سے کن لوگوں نے یہ ہدایت سیکھی اور عملی طور پر وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس ہدایت پر عمل کیا؟ عملی طور پر کس نے دکھایا آپ کو؟ تو میرے بھائیو، 23 سالہ زندگی میں نبی علیہ السلام نے اللہ کی آسمان سے نازل کردہ ہدایت کتاب اللہ اور سنت رسول 30 پارے کی آیات 2 دفتیوں کے درمیان نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی، آپ کی عملی، آپ کی قولی، آپ کی تقریری، آپ کی یہ تعلیمات جو تھی، آپ کی احادیث، ان پر عمل کس نے کیا؟ آپ نے قرآن اور سنت کو سکھایا کس کو؟ وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ہم سے پوچھے آخر ایک ہدایت پر چلنے والے لوگ کون تھے، آپ سے پہلے کون چلے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں صحابہ کا تذکرہ آتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل حدیث اور سلف کہتے ہیں ہدایت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہی سمجھنا ہے دوستو۔ ہمارے بہت سارے لوگ عام طور پر 2 چیزیں نہیں، ہمیشہ یہ ہدایت جو جنت تک پہنچانے والی چیز ہے، جو جنت کی قیمت بنتی ہے، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 نبی کی سنت، نمبر 3 اس کتاب و سنت پر کیسے عمل کیا جائے گا، ہمارے سامنے کس کا کیریکٹر ہوگا، کس کے اخلاق ہوں گے، ہمارے سامنے آئیڈیل کون ہوگا، وہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول آج سے 1450 سال پہلے گزرے، کیا اللہ کے رسول نے بھی کسی کو سکھلایا، کسی کو چلایا؟ یقیناً جواب یہی ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس کتاب و سنت پر چلنے کا طریقہ سکھلایا عملی طور پر۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے لوگو، نبی علیہ السلام سے ہم لوگ 5 آیتیں سبق میں پاتے تھے، 5 آیتیں ہم لوگ نبی علیہ السلام سے سبق میں پاتے تھے، اور ان 5 آیتوں کے آگے اگلا سبق اللہ کے رسول اس وقت تک ہم کو نہیں دیتے تھے جب تک کہ ہم ان 5 آیتوں کا پڑھنا ان پر عمل کرنا نہ سیکھ لیں۔ اس لیے کہتے ہیں فعلمنا العلم والعمل یا فعلمنا العلم والعمل۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے 2 چیزیں سیکھی۔ نمبر 1 ہم لوگوں نے علم سیکھا، اور نمبر 2 اس علم پر عمل کرنا بھی آپ سے سیکھا۔ اسی لیے 3 چیزوں کے کہا جاتا ہے کتاب اللہ، اور دوسرے کو سنت رسول اللہ، اور تیسری ہے جماعت صحابہ۔ اب آئیے اتنا سمجھ لینے کے بعد ایک اور بڑی عجیب سے چیز آپ کے سامنے، جب آپ نے ہدایت سمجھ لیا کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ، نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا اے لوگو، یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے، 71 میں سے 70 جہنم میں گئے اور 1 جو ہے جنت میں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، 71 جہنم میں گئے اور صرف 1 جو ہے جنت میں گیا، اور میری وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، صرف 1 فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَنْ هِيَ يَا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ما انا علیہ
ما انا علیہ و اصحابی، وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے ان صحابہ کے راستے پر ہوگا. ایک روایت. دوسری روایت وہی الجماعہ، اور یہی جماعہ ہے. الجماعہ کیا مطلب؟ یہی میری تیار کردہ الجماعہ ہے، الف و لام کے ساتھ خاص، یہ میری جماعت ہے. اسی لیے آج کہا جاتا ہے اہل السنت والجماعہ، اہل السنت والجماعہ. میرے بھائیوں، جب آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ صحابہ، کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ، اب قیامت تک جو لوگ کتاب اللہ، سنت رسول پر عمل کریں اور عمل ویسے کریں جیسے صحابہ نے کیا تھا. کیوں؟ صحابہ کو اللہ کے رسول نے عمل کرنے کا طریقہ سکھلایا تھا. صلو کما رأیتمونی اصلی. اب جو لوگ اللہ کے نبی کی حدیث پر اور صحابہ کی جو جماعت تھی اس طریقے پر چلتے ہیں، انہی کو کہا جاتا اہل السنت والجماعہ. یہ ہے اہل سنت والجماعہ. اور اسی کو جب مسلمانوں میں ایک عرصے تک نبی علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے صحابہ کرام کے آخری دور تک ہر ایک مسلمان اسی اہل سنت والجماعہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. لیکن جب طرح طرح کی بدعتیں لوگ ایجاد کرنے لگے، طرح طرح کی بدعتیں کرنے لگے، تو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب لوگ سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کو اختیار کیا اور الجماعہ، صحابہ کی جو جماعت تھی ان کا طریقہ چھوڑ کر کے ایک نئی راہ اختیار کیا، سنت کو بھی چھوڑا اور جماعت صحابہ کو بھی چھوڑا، تو ہم نے ان کا لقب اہل بدعہ رکھا اور ہم نے اپنا نام اہل سنت یا اہل الحدیث رکھا. یہ ہے میرے بھائیو صحابہ کی جماعت. پھر یہاں ایک چیز اور سمجھنا ہے. نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا یہ الجماعہ ہے، اہل سنت والجماعہ. پھر اسی جماعت کو جو آپ نے صحابہ کی تیار کیا تھا کہ یہ میری جماعت یہی جنت میں جانے والی ہے، جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے توحید سیکھیں گے، اتباع سنت سیکھیں گے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے قرآن اور سنت پر عمل کریں گے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من فارق الجماعت قید شبر. اے دنیا کے لوگوں سن لینا، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میری تیار کردہ جماعت ہے. اب اگر کسی انسان نے من فارق الجماعت بشبر، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس پر چلنے کی بنا پر انسان دوبارہ جنت میں جا سکتا ہے اور مستحق ہو سکتا ہے. اگر کسی نے اس جماعت کو ایک بالشت کے برابر بھی چھوڑ دیا، میٹر بھر نہیں، 1 فٹ نہیں، 1 کلومیٹر نہیں، ایک بالشت برابر بھی اگر کسی نے اس جماعت کو چھوڑ دیا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ. اللہ، یہ ہے میرے بھائی آج کتنی ضرورت ہے. قلادہ، کبھی بیل گاڑی یہاں سے گزرتی ہوگی، بیل گاڑی دیکھتے ہوں کہ 2 بیل کھینچ رہے ہیں اور دونوں بیل کے گردن میں ایک لکڑی لگی ہوئی ہے اور اسی لکڑی کو رسی میں باندھا گیا ہے اور بیل اسی کی وجہ سے کنٹرول میں. اسی کو قلادہ کہا جاتا ہے. جس طرح سے بیل گاڑی میں جانے والا بیل اگر اس قلادے سے نکل گیا تو بیل گاڑی وہیں ٹھہر گئی، اب بیل گاڑی آگے نہیں جا سکتی اور بیل گاڑی پر بیل پر کنٹرول بھی انسان نہیں کر سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا جیسے قلادہ نکال دینے کے بعد بیل کنٹرول میں نہیں، بیل اپنے راستے سے نکل گیا. آدمی جس مقصد کے تحت بڑی قیمت دے کر کے بیل کو خریدا تھا، اب قلادے سے آزاد ہو جانے کے بعد آدمی بیل سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے.
ایسے ہی جس نے ایک بالشت برابر ہمارے صحابہ کا طریقہ ترک کر دیا، اس نے سمجھو اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ قیمت ہے، یہی وہ ہدایت ہے، اور یہی وہ منہج ہے جو انسان کو دوبارہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو آیت سورۃ النساء کی تلاوت کی ہے وہ اسی منہج کی، انسان اپنا عقیدہ رکھے کتاب اللہ، سنت رسول، اصحاب رسول کی طرح، نمازیں پڑھے ویسے، عقیدہ، عمل، گفتار، کردار، ساری چیزیں ہماری اگر ان تینوں چیزوں کے مطابق ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اور اصحاب رسول، اس انسان کے پاس ہدایت ہے، اور جو ان سے محروم ہو گیا اس کے پاس ہدایت باقی نہیں رہ گئی۔ آئے سورۃ النساء کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ذرا غور کریں، ہدا، اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے ہدا کی ضرورت ہے دوستو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس انسان نے رسول کی نافرمانی کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ اس نے چھوڑ دیا، غیر مومنوں کا راستہ اختیار کیا۔ مومنین کا راستہ میں سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام شامل ہیں۔ رسول، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی نافرمانی کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے غیر مومنوں کا راستہ کیا، اختیار کیا۔ ذرا غور کریں، رسول اللہ اور سبیل المؤمنین دو چیزیں ہیں، دونوں کے بارے میں جس نے رسول کا طریقہ چھوڑا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیر المؤمنین کا راستہ اپنایا، اللہ فرماتے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پر چل رہا ہے ہم اس کو اسی راستے پر چلاتے جائیں گے، آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ذرا غور کریں، جہنم میں جانے کے لیے جانے والے اسباب میں دو چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، فرمایا ہم نے ہدایت نازل کی، اب جس نے ہدایت پر عمل نہ کیا، نبی کی نافرمانی کی، جو ہمارے نبی ہدایت لے کر کے آئے اس ہدایت کی پیروی نہ کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نمبر دو، اور سبیل المومنین کا راستہ اس نے ترک کر دیا، انسان جہنم میں گیا۔ کیوں؟ رسول کی نافرمانی کیا اور سبیل المومنین کو چھوڑ کر کے غیر سبیل المومنین کی پیروی کیا، اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ میرے بھائیوں، اسی چیز کا نام ہے منہج سلف، یہ ہے منہج سلف، کتاب اللہ، سنت رسول اور اتباع صحابہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو اسی راستے پر چھوڑ کے گئے، صحابہ، تابعین سب اسی راستے پر چلتے رہے، لیکن ایک عرصے کے بعد لوگوں نے اس راستے کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب اس راستے کی پیروی کرنے میں کچھ لوگوں نے اپنا راستہ رکھ کیا۔ سب سے پہلے تقریباً 35 ہجری کے بعد، یعنی نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 35 سال کے بعد ہی لوگوں نے کچھ راہیں اپنی بدلنا شروع کیا۔ ایک بدبخت یہودی عبداللہ ابن سبا پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، آگے چل کر کے اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، حضرت عثمان بن عفان پر تنقید، لوگوں پر اعتراض، طرح طرح کے منکرات،
اور طرح طرح کی بدعقیدگی پھیلایا، اور یہی مذہب آگے چل کر کے مذہب شیعہ بن گیا۔ شیعہ مذہب جس میں ابو بکر کو گالیاں، عمر فاروق کو گالیاں، صحابہ کرام کو گالیاں، بلکہ یہاں تک کہ آگے چند سالوں میں یہ فتویٰ دیا گیا سوائے 4-5 صحابہ کے کوئی صحابی مسلمان رہی نہیں گیا، سب مرتد ہو گئے۔ سب سے پہلا حملہ اصحاب رسول پر کیا۔ کیوں؟ اللہ نے آسمان سے جو ہدایت نازل کی تھی، اللہ نے، نبی نے اللہ سے لیا، اور نبی نے کس کو دیا؟ نبی نے تو کسی کو نہیں دیا، نبی نے دیا صرف صحابہ کو دیا۔ صحابہ کو غیر معتبر قرار دے دینے کے بعد، صحابہ کو برا بھلا کہہ دینے کے بعد، صحابہ کو مرتد قرار دے دینے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا رشتہ نبی سے ٹوٹ گیا، آدمی ایزار ہو گیا۔ اب کسی کے پاس اگر صحابہ کے پاس نہیں ہے تو پوری کائنات میں وہ ہدایت جو اللہ نے آسمان سے کتاب اللہ سنت رسول کی شکل میں نازل کیا تھا، اگر صحابہ غیر معتبر ہو گئے، مرتد ہو گئے، تو اب قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کسی کے پاس موجود ہو۔ صحابہ کو بیچ سے نکال دیا۔ اس لیے یہ صحابہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، تنقید کا، اعتراض کا، ان کے مرتد ہونے کا، انہیں غیر معتبر ہونے کا سب سے بڑا نقصان و خسارہ یہ ہے۔ یہودیوں نے عبداللہ ابن سبا کے ذریعے پوری امت کو اس ہدایت سے کاٹنا چاہا جو ہدایت اللہ نے آسمان سے دوبارہ جنت میں جانے کے لیے بھیجا تھا۔ ہدایت ختم، اب کسی کے پاس کوئی ہدایت نہیں، اور اس انسان کو گمراہ کرنے والا عقیدہ تھا۔ اسی لیے اس وقت بھی وہ گروہ جو اہل السنہ کہا جاتا ہے، جس کے پاس جو 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا جس کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، میں جس پر ہوں میرے صحابہ، اس گروہ کو جو آگے چل کر کے احمد بن حنبل کے زمانے سے، امام شافعی کے زمانے سے، جس کو اہل الحدیث کہا گیا، اہل الحدیث کھڑے ہوئے اور باقاعدہ مقابلہ کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے اور باب فضائل الصحابہ، مناقب الصحابہ، صحابہ کی سیرت، ان کے فضائل، ان کی اہمیت پر کتابیں لکھی۔ اور دنیا کے اندر حدیث کی کوئی کتاب ایسے نہیں ہے جہاں ایمان کا بیان، روزے نماز کے بیان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بیان نہ کیا جائے۔ سب سے پہلی کتاب بلوغ المرام کے بعد آج دنیا میں مشکات پڑھائی جاتی ہے، مشکات المصابیح سے لے کر کے، اور سب سے بڑی کتاب جو ہو سکتی ہے بخاری۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں فضائل صحابہ، عظمت صحابہ، مناقب صحابہ، حب صحابہ کے متعلق حدیث محدثین نے جمع نہ کیا ہو۔ احمد بن حنبل نے تو باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی، صرف اس وحی کو، اس ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جنت میں جانے کے لیے نازل کیا تھا۔ چلتے رہے یہاں تک کہ چند سالوں کے اندر ابھی حضرت علی زندہ ہیں، خلیفۃ المسلمین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، حضرت عائشہ زندہ ہیں، علماء صحابہ کی ایک بڑی جماعت، ایک نیا فرقہ اور نکل گیا، اور اس نے بھی طرح طرح کے بدعات اور اس ہدایت کو چھوڑ دیا جو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے شکل میں نازل کیا تھا۔ اس نے صحابہ کی تکفیر، تذلیل، کلمہ پڑھنے والوں کی تذلیل، ہر بات پر جہنم میں بیچنا شروع کیا، جس کو کہا جاتا ہے خوارج۔ یہ دوسرا فرقہ پیدا ہوا۔ جب یہ باطل فرقہ کھڑا ہوا اور طرح طرح کے منکرات اور برائیاں کرنے لگا،
اور اس ہدایت کو بگاڑا جو ہدایت قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس ہدایت کو بگاڑنا چاہا خوارج نے۔ ہمارا یہ گروہ سلف کا گروہ تو جو تھا، اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا جو گروہ تھا، کھڑا ہو گیا جیسے روافض کا شیعوں کا مقابلہ کیا تھا۔ ہمارے اس گروہ نے باطل فرقے خوارج کا مقابلہ کیا۔ امام احمد بن حنبل نے کتابیں لکھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان، کتاب الطہارہ کے پہلے، مسائل کے پہلے اپنے صحیح کے اندر کتاب الایمان، امام مسلم نے کتاب الایمان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کتاب التوحید لکھ کر کے اس کا مقابلہ کیا، مستقل کتابیں لکھی اور طرح طرح کے ہر اشکال کو دور کر کے امت کو گمراہی سے بچایا۔ یہاں تک کہ جہمیہ، قدریہ، مرجیہ جتنے فرقے پیدا ہوتے رہے سب کا مقابلہ کیا، کسی بھی باطل کو چھوڑا نہیں اور یہ موقع نہیں دیا کہ اس دین کو بگاڑے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں مرجیہ کا زمانہ آیا، قدریہ کا زمانہ آیا، معتزلہ کا زمانہ آیا، سارے فتنے پیدا ہوتے رہے، لیکن وہ گروہ جس کو اہل سنہ اہل الجماعت اللہ کے رسول نے کہا، اور بعد میں لوگوں نے اہل بدعت کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت یا اہل الحدیث قرار دیا، ہر فرقے کا قلعہ کما کرتے رہے، یہاں تک کہ اب ایک نیا دور شروع ہوا۔ نیا دور وہ کیا ہے؟ اللہ کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھیں گے، کوئی شک نہیں، توحید کا اقرار، رسالت کے اقرار، لیکن عمل کرنے کی باری آئے گی تو کہیں گے بھائی 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی ایک کو تو اپنانا ضروری ہے۔ اب معتزلہ کا، روافض کا، خوارج کا، ان سب کا دور ختم ہوا۔ اہل حق نے، اہل حدیث نے برابر مقابلہ کیا، اور وہ منہج جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں، نبی نے سنت کی شکل میں اور صحابہ کرام کی شکل میں تھا، باقاعدہ اس کو باقی رکھا۔ لیکن جب تقلید کا زمانہ آیا، اب کلمہ نبی کا پڑھا جائے گا اور اتباع کسی امتی کی جائے گی، یہ دور آیا۔ تو یہ بھی کیوں میرے بھائیوں، قرآن نے کہا فمن ومن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی، اور ہدایت 2 چیزوں کا نام، کتاب اللہ، سنت رسول۔ اب جب سنت رسول کو چھوڑ کر کے ایک نئی چیز ایجاد کی گئی امتی کی، کلمہ نبی کا پڑھیں گے، کلمہ نبی کا پڑھیں گے، رسالت پر ایمان رکھیں گے، لیکن قرآن و حدیث پر ہم کہاں عمل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کسی امام کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر، جس کو کہا جاتا ہے تقلید، یہ تقلید کا دور شروع ہوا جہاں سنت کا معاملہ آیا۔ پھر وہ اہل حق اور وہ اہل سنت والجماعت، وہ اہل حدیث جماعت جو برابر مقابلہ کرتے، جس نے شیعوں کا مقابلہ کیا، خوارجیوں کا کیا، معتزلہ کا کیا، مرجیہ کا کیا، جہمیہ کا کیا، قدریہ کا کیا، ہر فرقے کا جو کرتے آ رہا تھا گروہ، جب ایک نئی بدعت ایجاد ہوئی تو اس کے مقابلے کے لیے بھی وہ گروہ کھڑا ہوا۔ الحمدللہ، دور کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب تک انسان کسی امام کی تقلید نہیں کرے گا وہ مسلمان کیسے رہے گا، وہ دین کہاں سمجھے گا؟ تقلید کو ضروری قرار دیا۔ اللہ اکبر! تو آئے ذرا دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، یاد رکھو، ایک موقع پر حدیث بیان کیا، یہ بڑی عجیب سے بات ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، بتانا یہ ہم چاہتے ہیں وہ ہدایت جو دوبارہ جنت میں جانے کے لیے اللہ نے نازل کی ہے، آج قیامت تک وہ ہدایت باقی رہے گی۔
گرچہ تھوڑے ہی لوگ قائم رہیں لیکن باقی ضرور رہے گی وہ ہدایت۔ امام حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حدیث بیان کیا، غور سے سنیے گا، ایک حدیث بیان کی، کسی نے مسئلہ پوچھا، حدیث بیان کر دیا۔ حدیث سننے والوں میں ایک تھا ذرا من چلا، وہ کھڑا ہوا، آپ حدیث سنا رہے ہیں؟ ابو بکر نے تو یہ کہا اللہ اکبر۔ دیکھا اہل الحدیث نے ہمیشہ ہر باطل کا مقابلہ کیا، ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بات ہم اس لیے بتا دے رہے ہیں، ابھی ہندوستان نہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغان، ان تمام ملکوں کے اندر سب سے بڑا ادارہ ایک ہندوستان ہے۔ ہندوستان اس سب سے بڑے ادارے میں ابھی قریب چند دن ہو رہے ہیں فتویٰ بھیجا گیا کہ علامہ ناصر الدین البانی کون تھے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے البانی کے بارے میں۔ تو اس کے مفتی اعظم نے ایک ملک نہیں، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، چاروں ملکوں کا سب سے بڑا ادارہ، اور فخر یہ ہے کہ اللہ کے رسول آئے تھے نقشہ بنا کر کے دینے کے لیے، یہ بھی فخر ہے۔ اتنا مقدس ادارہ، اللہ کے رسول آئے تھے نقشہ۔ کسی نے پوچھا حضرت، ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، کہنے کہ اللہ کے رسول ہم سے اردو میں بات کر رہے تھے، اردو میں، ہندی میں نہیں، عربی میں نہیں، اردو میں، تو نام نہیں لیتا ان کا۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ نے عربی بنایا، آسمان سے قرآن نازل ہوا عربی میں اور حدیث عربی میں، سارے لوگ عربی میں، آپ اردو کہاں سیکھ گئے؟ اور میں وہ جو سب سے بڑا ادارہ شیخ الحدیث ہے نا، 10 سال تک ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آتا رہا، تو ان سے میں نے اردو سیکھ لی۔ آج تک تو یہی تھا کہ اللہ کے رسول کا کوئی استاد ہے نہیں، صرف اوپر اللہ تعالیٰ ہے یا جبرائیل امین۔ بعد میں پتا چلا ہندوستان میں ان کا اللہ کے رسول کو استاد تھا، اور 10 سال اس کے ہاں کر کے اردو زبان سیکھی۔ اللہ کے رسول اتنے مقدس جگہ آئے اور فتویٰ کیا دیا، ذرا سنو۔ کہتے ہیں کہ فتویٰ پوچھا گیا علامہ البانی کے بارے میں کیا؟ علامہ البانی گھڑی ساز تھا، گھڑی ساز تھا، لا علم تھا، جاہل تھا، اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، وہ غیر مقلد تھا، اور دنیا کے سارے غیر مقلدوں کی طرح البانی بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان ہم دے رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اتنا بڑا جامعہ سلفیہ ہم چلا رہے ہیں، لیکن ہم اہل سنت نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم قبر کا سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسول کو اپنے ہاں بلاتے نہیں کھچڑی پکا کے کھلانے کے لیے، ہیں ہم یہ سب نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمیں کمال تو یہ ہے، ہمارا کام تھا، اس اسٹیج کا کام تھا، ہم فتویٰ دے کے تم اہل حدیث نے، اہل سنت، تم اہل بدعت ہو، لیکن الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں نبی کی سنت، یہی اوڑھنا، یہی بچھانا، یہی سونا، یہی اٹھنا، یہی بیٹھنا، یہی پڑھنا، یہی پڑھانا، اس کے باوجود ہم سنی نہ بن سکے۔ اور ان کا اوڑھنا جاگوش، بیٹھنا لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ، یہ سب کہنے کے باوجود وہ سنی بن گئے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، اتنے بڑے ادارے سے فتویٰ دیا جائے کہ اہل حدیث غیر مقلد، البانی تمام غیر مقلدوں کی طرح یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ اب آئیں، ہم ذرا بتانا چاہتے ہیں یہ اہل حدیث نکلے کہاں سے؟ عراق سے، کوفہ سے، بنارس سے، لکھنؤ سے، کہاں سے نکلے؟ ذرا یہ داستان تو بڑی لمبی ہے اور ٹائم بڑا کم ہے، میرے خیال 10 منٹ، لیکن تھوڑی سی بات آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں اہل سنت ہے کون۔
چلو بات چلی تھی تقلید کی. آج تک ہم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا کسی نے امام بخاری کو بھی کہا اہل سنت سے خارج ہیں؟ کبھی سنا آپ لوگوں نے امام بخاری؟ آج ہم کیوں اہل سنت سے خارج ہو گئے؟ ہم نے کہا تقلید جائز نہیں. ہم نے کہا 40واں بدعت ہے. ہم کیوں خارج کر دیے؟ ہم نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہم کیوں خارج کر دیے گئے اہل سنت والجماعت سے؟ کیوں؟ ہم کہتے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت جہنم. ہم اسی لیے غیر اہل سنت ہو گئے. اب آئیں، سب سے پہلے میں نے جہاں تک تحقیق کی، اچھا بات تو رہ گئی، عبداللہ بن عباس سے بات نکلی تھی. بیٹھے تھے، مسئلہ پوچھا، حدیث پڑھ کے سنا دی. سامنے والے نے کہا ہاں آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں، ابو بکر نے تو یہ فتویٰ دیا ہے. اللہ اکبر، یہ صحابہ کا منہج. عبداللہ بن عباس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اقول لکم قال رسول اللہ، میں تم کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں. وانت تقول قال ابو بکر و عمر، اور تم کہتے ہو ابو بکر و عمر نے ایسے کہا. اب ذرا سوچو، انشاءاللہ کبھی بہت بڑی طویل داستان ہے. ہندوستان کے ایک شہر گلبرگہ ہے، گلبرگہ کرناٹک میں. آج سے 30 سال پہلے تقریباً 4 سال ہم کو گولی مار دینے کے لیے ہمارا پیچھا کرتے رہے. کیوں؟ وہابی کا قتل کرنا بڑا ثواب ہے بہت، لیکن بچتے رہے. آخری دن ہمیں معلوم نہیں تھا، الفاظ ایسے تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جیپ وہاں رکھ کر کے نشانہ لیا ہمارا کہ آج اس وہابی مولوی کو مارو اور ختم ہو جائے. لیکن جیسے انہوں نے نشانے پر لیا، میں ایک حدیث بیان کر رہا، دوسرے نے کہا حدیث سن لو تب مارو. حدیث پر سنا رہا تھا، ایک نے نشانہ لیا جو سب سے بڑا طاغوت تھا، سمجھ گئے نا؟ تو دوسرا طاغوت بیٹھا ہے، اب تو نشانے پر ہی ہے، ذرا یہ حدیث سن لو اس کے بعد مارو. اور حدیث میں نے علماء سناتے ہوں گے، بات یہ سنا دی کہ اللہ کے رسول فرمائے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اے لوگو، عمر موسیٰ کی پر نازل کی ہوئی تورات ہمیں سنا رہے ہو، اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کی بھی نجات میری اتباع میں تھی. وہ نشانہ لیا ہوا ہے اور ہماری زندگی کا آخری دن بنا رہا ہے. اور جب میں نے حدیث پڑھی، جس کو کہتے ہیں اس کا دماغ کھلا اور گالی دی اپنے آپ کو. ارے ذرا سوچو، جب موسیٰ کی نجات نبی کے ہوتے ہوئے موسیٰ کی پیروی کوئی کرے یا موسیٰ کی نجات نہیں بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے، تو ہماری نجات رسول کو چھوڑ کر کے امام کی اتباع میں کہاں ہو سکتی ہے؟ بندوق رکھ دیا، واپس گیا، اپنے ساتھیوں کو بلایا. یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، کسی اور موقع پر موقع ملا تو بتائیں گے. پورا وقت چاہیے اس کے لیے. رات کو 2 بجے ٹیلی فون آیا، کہاں ہیں؟ ہم نے کہا بھائی ہوٹل پر ہیں، ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، ان کے بعد بھی 2-4 گنیں تھی. کہاں آنے دو. کھڑے ہو گئے ہمارے بھی ساتھی تان کر کے. رات کے 2 بجے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم کو پیچھے رکھا کہ اگر اس نے غلط نیت سے آ رہا ہے تو اس کے پاس ایک ہے، ہمارے پاس 6 ریوالور ہیں، آج اس کو اڑا دیں گے. لیکن آیا، سلام کیا، کہا شیخ صاحب ملنا چاہتے ہیں، ہم سارے کے سارے خاندان کے لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں. آج الحمدللہ اس ایک شہر کے اندر 28 جامع مسجدیں بن گئی ہیں، 28 جامع مسجدیں بنی ہیں. میرے بھائی، انسان اگر سوچے ذرا سا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں افسوس، ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ اور تم حدیث کے مقابلے میں ابو بکر عمر کا فتویٰ پیش کرتے ہو. اشایوشکو
قریب ہے. اب ذرا غور سے سنو, اس منہج کو چھوڑ دینے کے بعد سن لو, افسوس ہے, قریب ہے کہ جب تم نے نبی کے حدیث کو سن کر کے, نبی کی سنت کو سن کر کے, نبی کا فتویٰ سن کر کے ابو بکر و عمر کا قول پیش کرنے لگے, تو قریب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, قریب ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پتھر کی بارش برسا کر کے تمہیں ہلاک و برباد کر دے. جب میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دے. آج نبی کی سنت کو امام کے لیے ہم چھوڑیں, بزرگوں کے لیے ہم چھوڑیں, باپ دادا کے رسم و رواج کے لیے ہم چھوڑیں, نبی کی سنت کو, اس سنت کو بیوی کے لیے ہم چھوڑیں, نوکری کے لیے ہم چھوڑیں. وہاں ابو بکر کے لیے کوئی نبی کی سنت چھوڑ دے تو صحابی کہیں آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی, اور ہم سب کے لیے سنت چھوڑ دیں. اس کے باوجود سنی اور جو سب چیز کو نبی کی سنت کے لیے چھوڑ دے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج. یہ پتہ نہیں کون سا میزان آپ نے مقرر کیا ہے. بہرحال امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان تمام اہل علم نے جب تقلید شروع ہوئی سنت سے دور کرنے والی, تو فوراً ان اہل علم نے تقلید کے خلاف, جیسے رافضی پیدا ہوئے, روافض پیدا ہوئے شیعہ, تو فضائل صحابہ ان کی تردید میں, جب خارجی, معتزلی, مرجئیہ, جہمیہ, قدریہ, یہ سارے فرقے پیدا ہوئے, تو پھر انہوں نے توحید پر کتابیں لکھنی شروع کر دی. اور جب نبی کو چھوڑ کر کے غیروں کی اتباع شروع کیا تو ہمارے ان علماء نے اتباع سنت پر کتابیں لکھنی شروع کر دی, جس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی مستقل کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سب سے پہلے تحریری شکل میں, مستقل کتاب کی شکل میں سمجھتا ہوں, مستقل کتاب کی شکل میں اس فرقے تقلید کے خلاف جس نے کتاب لکھی وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں. امام بخاری, اور اس کتاب کا تذکرہ کہاں ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری آج موجود ہے ہر گھر کے اندر. کتاب کے آخری حصے میں ایک کتاب قائم کیا, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اس کتاب کے اندر اس صحیح کے اندر نقل کیا اور وہاں اشارہ کیا, بتایا ہم نے مستقل کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ تقلید کے خلاف اتباع اصول پر, اتباع سنت پر کتاب لکھی تھی, اور اس کا مختصر اپنے صحیح میں شامل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلی کتاب تقلید کے خلاف اتباع رسول, اتباع سنت کے لیے میں جو لکھی گئی امام بخاری کی, ہم نے وہی کیا جو امام بخاری نے کیا, وہی کہا جو امام شافعی نے کہا, ہم نے وہی کہا جو احمد اور مالک نے کہا, ہم نے وہی کہا جو سفیان ثوری, ابراہیم نخعی نے کہا. ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی. اس لیے اگر تقلید کے غلط کہنے کی بنا پر ہم گہرے سنت سے نکل جائیں گے تو ہم سے پہلے امام بخاری کو بھی نکالو. پھر آج کسی امام کے خلاف فتویٰ دینا کفر سمجھا جاتا ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں آج جو تحریری شکل میں ہم کو مل سکتی ہے, امام ابو بکر بن ابی شیبہ جن کی وفات 235 ہجری میں ہوئی ہے. 235 ہجری کے اندر پہلے انہوں نے کتاب المصنف لکھی تو اس کے اندر ایک باب قائم کیا, کیا؟ کتاب الرد علی ابی حنیفہ, ابو حنیفہ کی تردید. اللہ اکبر.
پتہ چل گیا اسی وقت سے ہم لڑ رہے ہیں، ہم نے کوئی نئی لڑائی نہیں چھیڑی. ہاں ابن ابی شیبہ جو تقریباً امام احمد بن حنبل کے معاصر، امام احمد بن حنبل کی وفات 241 میں ہے اور ابن ابی شیبہ کی وفات 235 میں ہے. امام احمد بن حنبل سے پہلے میرے بھائیوں ہمیشہ اہل سنت والجماعہ، اہل الحدیث، اہل حق برابر جیسے شرک کے خلاف آواز اٹھایا، ایسے ہی تقلید کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہے. پھر صحاح ستہ میں سے کے علاوہ ایک امام دارمی ہیں جن کی وفات 255 ہجری میں ہوئی ہے. انہوں نے مسند دارمی یا سنن دارمی کے مقدمے میں بھی دل کھول کر کے فراغ دلی کے ساتھ اہل الرائے کی اہل قیاس کی کتاب سنت کی روشنی میں تردید کیا ہے اور اتباع سنت کے لیے پورا سینکڑوں صفحات کے مقدمات لکھے ہیں. آگے بڑھو. آج صحاح ستہ میں کتاب ابن ماجہ کو لو جن کی وفات 273 ہجری کے اندر ہوئی ہے. امام ابن ماجہ ذرا سوچو، ہندوستان کے اہل حدیث پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن تقلید کی مخالفت ہو رہی تھی. اور کس نے کیا؟ جو کتابیں تمہارے مدرسوں میں ہیں ان کتابوں کے اندر تقلید کی تردید کی گئی. سنن ابن ماجہ کا مقدمہ موجود ہے. سب سے پہلا باب اتباع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو داؤد جن کی وفات 275 ہجری کے اندر ہوئی ہے، چلے جاؤ کتاب السنہ نقل کیا. امام ترمذی کتاب السنہ نقل کر رہے ہیں. سارے محدثین یہاں تک کہ ان کے بعد امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ تقلید کے خلاف کتاب، ایک طویل عرصہ بحث ہے لیکن غالباً وقت ساتھ نہیں دیتا، اس لیے انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. پھر ایک آخری چیز اور بتا کر کے چند منٹ میں 12 تو بج گئے ہیں. کتنا بجا ہے؟ 1 بجا ہے، 1 بج گیا ہے. ارے یار ہاں نہیں، سب کو نیند آتی ہوگی. ہاں سب جاگ گئے ہیں. نہیں بس بہت اختصار کے ساتھ بھائی یہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے کا معاملہ نہیں، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. ہاں کسی چھٹی کے دن عشاء کے بعد شروع کیا جائے، فجر میں ختم ہو تب بات پوری ہوگی انشاءاللہ. میرے بھائیو یہ تو صحابہ کا ہے. آج چلیں سارا نزلہ ہمارے بھائی کن پر اتارتے؟ ہندوستانی مسلمانوں پر. اچھا کمال ہے، یہاں فتویٰ دیں گے کسی غیر مقلد کے پیچھے نماز نہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اور مکہ مدینہ جاتے ہیں سب پیشانی ٹوکتے ہیں. ہندوستان فتویٰ دیں گے وہ بھی وہاں بھی، لیکن وہاں جاتے ہیں تو نہیں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھیں گے. میرے بھائیو چلے ہم ساری داستان پوری تاریخ چھوڑ دیتے ہیں، آئیں ہم اپنے بر صغیر کو لیتے ہیں. ہم تو یہ کہیں کہ جب سے اسلام آیا اس بر صغیر ہندوستان و پاکستان کے اندر، پہلی چیز تو یہ کہ اہل حدیثی ہیں جو یہاں اسلام لے کر کے آئے. اہل حدیثی ہیں جو یہاں اسلام لے کر کے آئے، باقی لوگ تو بعد میں آئیں گے. ہمارے تقلیدی بھائی آئے ہیں تقریباً 450 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ 375 سال کے بعد آئے ہیں. ہم اہل حدیث اس ملک کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے عثمان بن عفان کے زمانے ہی میں آ گئے تھے. یہ پورا ساحلی علاقہ لے لو، پورا ساحلی علاقہ گجرات سے لے کر کے کیرلا تک، جہاں جہاں بھی اسلام آیا
الحمدللہ سب سے پہلے اہل حدیث اسلام لے کر کے آئے. بات بڑی ہے، کم سے کم 30 تو صحابہ کرام آئے تھے، 42 کے قریب تابعین آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، جبکہ ابھی چاروں اماموں میں سے کوئی امام پیدا نہیں ہوا تھا. اب سوال ہے کون یہاں اسلام لے کر کے آیا؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی امام پیدا ہونے کے پہلے یہاں کچھ کرامت دکھلا گئی تھی، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. یہی ہوگا کہ بہرحال ابھی ائمہ مابین صلب و ترائب تھے، دنیا میں وجود نہیں تھا مابین صلب و ترائب، لیکن اہل حدیث دندناتے پھر رہے تھے. یہ پورا علاقہ لے لو، کہا جاتا ہے یہ شمال کا جہاں ہم اور آپ ہیں، ہم یہاں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ذرا سوچو، کہا جاتا ہے کہ جب اسلام سمندری علاقے کے علاوہ ادھر شمال سے خشکی سے آنے لگا، عرب، عراق، ایران، خراسان، افغانستان، ہندوستان، بنارس، یہاں تک آنے لگا. یہاں جب اسلام آیا الحمدللہ تعجب کریں گے، یہ پورا سندھ کا ساحلی علاقہ اہل حدیثوں سے آباد، اور حد تو یہ ہو گئی بشار المقدسی کہتا ہے کہ اہل حدیثوں کا یہ عالم تھا کہ جب میں سندھ میں گیا اہل حدیث مسجدیں، اور صرف ایک مسجد میں نے دیکھا جس کو محمد بن قاسم نے بنوایا تھا، جس میں 7,000 طلبہ ایک وقت میں کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے تھے. 7,000. سوچو کتنی بڑی مسجد بنائی تو اہل حدیثوں نے بنایا. کیوں؟ جب وہاں اسلام آیا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، بھی مٹی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ابھی عالم بھی نہیں بنے تھے، بالکل وہی بچوں کی طرح پہن کر کے کھیلتے تھے. لیکن مسجد، مدرسہ سب. بشار مقدسی بڑی باتیں لکھتا ہے، کہتا ہے ہم سندھ کے علاقے میں گئے، کہتے ہیں چرواہے جو تھے بکریاں کے چرانے والے، وہ ہم سے عربی میں بات کرتے تھے، یعنی اس قدر اہل حدیثوں کا غلبہ، قاضی اہل حدیثوں کا، مدرسہ اہل حدیث کا، مسجد اہل حدیثوں کی. اس لیے ادھر ہم نہیں جانا چاہتے. یہ جو بڑا پچھڑا علاقہ ہمارا اور آپ کا ہے اس کی بات بتاتے ہیں. آؤ 395 ہجری کے اندر 395 ہجری کے اندر علامہ امام محمد اسماعیل بخاری لاہور کے اندر تشریف لائے. لاہور کیوں؟ افغان وغیرہ سے آنے کے بعد سب سے بڑی سٹی، سب سے بڑا شہر لاہور تھا، اس لیے لاہور پہنچے. سب سے پہلے 395 ہجری کے اندر آئے، اور الحمدللہ 395 ہجری سے کتاب سنت کا درس دینا شروع کیا، اور 448 ہجری تک لاہور کے اندر کتاب سنت کی دعوت دیتے رہے. ابھی کوئی وہاں مسلمان نہیں آیا تھا، صرف یہ امام بخاری محمد اسماعیل بخاری لاہوری رحمت اللہ علیہ آئے، اور 395 سے لے کر کے 448 تک صرف کتاب و سنت کی دعوت دیا. گلی گلی کے اندر ان کے شاگرد گھومنے لگے، اور الحمدللہ مورخین کہتے ہیں کم سے کم ان کی دعوت سے کم 50,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا. الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب بھی ہماری دعوت سے اسلام پہنچا، مغرب بھی، مشرق بھی، جنوب بھی، اور شمال میں بھی اسلام آیا تو اہل حدیث ہی لے کر کے آیا. اور تقریباً 448 ہجری تک برابر کتاب و سنت کی دعوت، اور ایسی دعوت
کہ 50,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. پھر ان کا دور ختم ہوا. اسی لاہور کے اندر ابو الحسن علی عمرو ابن الحکم اللاہوری رحمت اللہ علیہ آئے اور دعوت شروع کیا. اور تقریباً 1-2 سال نہیں 529 ہجری تک برابر لاہور کو مدینۃ العلم قرار دے رکھا تھا. پورے عرب، عراق، شام، ماوراء النہر، خراسان، اس ایران، ہر جگہ کے لوگ سنتے تھے کوئی محدث ہے، کوئی اہل حدیث ہے جو لاہور کے اندر علم کے دریا، کتاب و سنت کے موتیاں بکھور رہا ہے. برابر وہاں آتے علم حاصل کرنے کے لیے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی، آگے چلیں. امام ساغانی رحمت اللہ علیہ اسی لاہور کے اندر تقریباً 650 ہجری تک، 7ویں صدی ہجری کے نصف تک دنیا کا سب سے بڑا محدث اور عالم اہل حدیث لاہور کے اندر تھا. یمن، مصر، شام، افریقہ، ایشیا، ہر علاقے کے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے لاہور آیا کرتے تھے. چلو 560 ہجری تک، وہاں 650 ہجری تک دیکھے. اب پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. لاہور سے آؤ، اس وقت کا سب سے بڑا شہر جو لاہور کے بعد مسلم حکام نے اپنی راجدھانی بنائی، دلی آتے ہیں. اسی دلی کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ابن تیمیہ 728 ہجری کے اندر انتقال کیے. اور ان کے زندگی ہی میں ہندوستان کے اندر علم حدیث لے کر کے کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے 3 شاگرد، شمس الدین ترکی، علیم الدین اور عبدالعزیز اردبیلی، یہ 3 ابن تیمیہ کے جلیل القدر شاگرد ہندوستان کو علم حدیث سے روشناس کرانے کے لیے دلی آئے. اور باقاعدہ شمس الدین ترکی تو دلی پہنچ کر کے واپس لوٹے اور کہتے ہیں جاء بِأَرْبَعِ مِئَةِ کُتُبٍ مِنْ الْحَدِیث. اور یہ محدث جب آیا شمس الدین ترکی ابن تیمیہ کا شاگرد تو 1-2 نہیں 400 حدیث کی کتابیں اونٹوں پر لاد کر کے ہندوستان آیا. اللہ اکبر. کسی کے پاس 400 کتابیں بھی نہیں ہوں گی حدیث کی. عبدالعزیز اردبیلی، علیم الدین، یہ دونوں ساتھی کامیاب ہو گئے شاہ محمد تغلق سے ملنے میں. ابن تیمیہ کے بارے میں بادشاہ ہندوستان کا سن چکا تھا. شاگرد آئے، ملاقات کیا، مرحبا کہا، بڑی عزت افزائی کی. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے ان شاگردوں نے دعوت پیش کیا اور محمد شاہ تغلق نے دعوت کو قبول کر لیا. اس نے اپنے اہل حدیث ہونے کا ایک اعلان کیا اور ان لوگوں عبدالعزیز اردبیلی کو اپنا مشیر کار بنایا اور اعلان کر دیا کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں حدیث کا درس نہ دیا جائے، بخاری نہ پڑھائی جائے. ذرا سوچو، نظام الدین اولیاء خانقاہ موجود ہے اور وہاں اہل حدیثوں کے دارالحدیث بھی موجود ہیں. اور اسی وجہ سے نظام الدین اولیاء بھی کہتے تھے بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں پڑھتا. کیوں؟ ان کو بھی ذرا خانقاہ میں روشنی باہر سے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سب کے صحن میں آ جاتی ہے. ایک جگہ بیٹھے حدیث کی روشنی ان کے بھی دربار میں خانقاہ پہنچنے لگی. اس نے بہت سارے اماموں کو بائیکاٹ کیا اور اعلان کر دیا ہر مسجد کا امام اہل حدیث ہو اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو. جب خانقاہی لوگوں کو اندازہ لگا یہ تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے تیجے، ہمارے 40ویں، ہمارے نذرانے سب بند ہو جائیں گے، تو وزیروں نے مل کر کے شاہ محمد تغلق کو کسی بہانے سے سندھ میں آپ کی بڑی ضرورت ہے وہاں دورہ کروایا.
اور پورے بیوی بچوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ یہ جنرل کرنل مل کر کے پیروں مرشدوں خانقاہیوں نے سے پسند نہیں کیا کہ یہاں علم حدیث عام ہو، اس لیے کسی بہانے سے لے گئے اور سندھ کے صحرا میں بھوکا پیاسا تڑپا کر کے اس اہل حدیث دعوت دینے والے بادشاہ اور اس پوری نسل کو ختم کر دیا، تاکہ کوئی یہاں کتاب و سنت اور حدیث کی دعوت دینے والا باقی نہ رہ جائے۔ اس طرح سے ہوا، 8ویں صدی گزر گئی، 9ویں صدی جب آتی ہے، الحمدللہ میرے بھائیوں، یہی برہان پور بیجاپور امام نصیر الدین برہان پوری، جن کی وفات 991 میں ہے، باقاعدہ کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ ان کا سسر تلوار لے کر کے ان کو قتل کر دینے کے لیے حملہ کیا اور سوچا کہ ہمارا داماد اہل حدیث ہو گیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر کے اس سنت کی دعوت دیتا ہے، آخرکار ان کو قتل کرنا چاہا لیکن اللہ نے بچایا۔ اس کے بعد کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ دلی لے جائے، وہاں جائیں، مسجد عبد النبی جائیں، مسجد عبد النبی جہاں جمعیت العلماء نے اپنا مرکز بنا رکھا ہے اور اپنا آفس بنایا۔ مولا عبد النبی یہ پورے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم صدر الصدور تھے۔ یہ حج میں گئے، وہاں حج میں جانے کے بعد ان کی ملاقات ہو گئی کسی اہل حدیث عالم سے، حدیث پڑھ کر کے دلی آئے، تو اب دلی میں آنے کے بعد حدیث کی دعوت دینا شروع کیا اور یہ مسجد عبد النبی بنائی، جن کا نام بھی مسجد عبد النبی ہے۔ اور کمال تو یہ ہے، حیرت تو یہ ہے کہ یہ بیچارے جب آئے حدیث دینے لگے، ہندوستان کے ایک بہت بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں کہ یہاں سے حج کرنے کے لیے گئے تو لوٹ کر کے آئے تو حاجی کے علاوہ کچھ اور بن کر کے آ گئے۔ یہ سیدھے نہیں کہتے کہ اہل حدیث بن کر کے آ گئے، کیا بن کر کے آ گئے؟ آئے تو کچھ اور، یعنی کوئی چڑیا بھی تقریباً 2 سال ہو رہا ہے، دبئی میں ہمارے درس میں آتے ہوئے ایک بنگالی بنگلہ دیشی اہل حدیث ہو گیا، آتے تو ماں کا اکلوتا بیٹا اہل حدیث ہو گیا، تو اس کے ساتھی بنگالیوں نے اس کی بیوہ ماں کو بتایا، انٹی تمہارا بیٹا وہابی ہو گیا۔ اب بیٹی بیچاری بوڑھی رو کر کے ایک ہی بیٹا دیا، وہ بھی وہابی بن گیا۔ تو اس نے وہاں سے ٹیلی فون کروائی، بیٹے وہابی بن گئے، لیکن ذرا ایک مرتبہ واٹس ایپ پر یا فوٹو بھیج دو، بیٹے میں دیکھ لوں کہ تمہارے پیر کتنے ہیں، تمہاری ناک کتنی بڑی ہے، کان کتنے بڑے ہیں۔ وہ سمجھتی تھی وہابی بننے کا مطلب ہے کوئی جانور بن گیا۔ یہ ذرا سوچو، ابھی کے بات ہے، 2 سال ہو رہا ہے، رو کر کے بیچاری مر رہی ہے۔ یہ کہتا ہے ممی میں انسان ہوں، نہیں بیٹے لوگوں نے بھیجا تو وہابی ہو گیا۔ امی وہابی انسان ہوتا ہے، نہیں وہابی کوئی جانور ہوتا ہے۔ کیا پاپ کیا تھا کہ رب نے تجھے انسان بنانے کے بجائے جانور بنا؟ اللہ اکبر، یہ تو حالت ہے میرے بھائیوں۔ ادھر الحمدللہ یہ حالت رہی تو کہتے ہیں بڑے صاحب کی مرید ہیں، اور اسی علاقے کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، بڑے صاحب کے بڑے مرید، بڑے پیر کے بڑے مرید، یہی اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تھے بہاری، اعظم گڑھ میں آباد تھے، اب بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ کہتے ہیں گئے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن لوٹ کر کے آئے تو کچھ اور ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ ارے سیدھے لکھ دو کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہو گئے۔ ارے کیا ہو گئے؟ کوئی ہندو ہو گیا، مرتد ہو گیا، ایک کہہ دو سیدھا سادہ مسلمان کتاب و سنت پر چلنے والا اہل حدیث بن گیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ دیکھیں ہاں 10ویں صدی ہجری تک، اس کے بعد تاریخ معلوم ہے، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، اب اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے، بس اتنا ہم بتا دیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جب حدیث کا درس دینے لگے
تو ان کے ایک شاگرد ہیں ملا محمد معین سندھی بن ملا محمد امین، اللہ اکبر، انہوں نے شاہ صاحب سے حدیث پڑھی، اہل حدیث ہو گئے، اور انہوں نے کتاب لکھی دراسات اللبیب فی الاسوۃ النبی حبیب بالاسوۃ الحسنۃ بالحبیب۔ اب ذرا سوچو بھائی، شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ کے اور اہل حدیث بن رہے ہیں، کیا ان کو کوئی کہہ سکتا ہے اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت ہی ہیں۔ اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز، اللہ اکبر، ان کے شاہ عبد العزیز نے کہا یہ تقلید بلا ہے، اور ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد آپ کے بنارس کا تھا، مولانا عبد الحق محدث بنارسی، یہ شاہ عبد العزیز کے شاگرد ہیں۔ میرے بھائی، استاد بھی سنی تھا، شاگرد بھی سنی ہے، نہ وہ غیر اہل سنت سے خارج تھا نہ یہ خارج ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید، یہ سارا گروہ جو ہے پورا ایک سلسلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ٹائم ہو تو میرے پاس بہت ساری چیزیں موجود تھیں کہ ہر سن کے اندر ایک دن بھی جب سے اللہ کے رسول آئے، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس دنیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر جب سے اسلام آیا 13 ہجری سے کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جہاں اہل حدیث دعوت دینے والے موجود نہ رہے ہوں، اور ہیں اور آئندہ رہیں گے، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہمارا نسب تو موجود ہے اہل سنت والجماعت ہونے کا، اور دوسروں کا نسب کہاں گیا؟ وہ آگے جائیں گے تو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا سید عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ہمارا سلسلہ ہے اللہ صحابہ سے نبی تک، نبی سے جبرائیل تک، اور جبرائیل سے سیدھے اللہ تک۔ ہمارا منہج سلف، ہمارا سند، ہماری سند، ہمارا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بنارس سے، اور عرش والے رب تک جا کے مل رہا ہے۔ ذرا اپنا بتاؤ، تمہارا کہاں تک جا رہا ہے؟ تمہارا کہاں تک نسب گیا؟ ارے اللہ سے جس کا سلسلہ جڑ رہا ہو اس کو کہتے ہیں سنت والجماعت سے خارج۔ ہم تو کہتے ہیں جو اس سلسلہ ذہبیہ کو کہ بیٹھا یہاں ہے، سلسلہ عرش والے تک مل رہا ہے، ایسے لوگوں کو جو خارج کرے گا کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کو خود ہی خارج کر دے کہ تو خود ہی نہیں اہل سنت والجماعت۔ اللہ اکبر۔ سید عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا کے ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے نہ پہلے تقلید تھی نہ بعد میں ہوگی۔ بڑی عجیب تو چیز سن رہے ہو نا، نہ پہلے تھی نہ اللہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، بہت بعد میں تقلید شروع، نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں ہوگی۔ کیا مطلب بعد میں نہیں ہوگی؟ کیوں بھائی؟ قیامت تک تقلید ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ ایک موٹا بڑا جھگڑا چلا ہندوستان میں، امام حضرت عیسیٰ اور امام مہدی آئیں گے تو حنفی ہوں گے کہ شافعی ہوں گے۔ جھگڑا یہ چلا ہندوستان پوری دنیا شافعیوں نے کہا کہ شرح المحذب پڑھائیں گے اور شرح المحذب کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ احناف نے کہا نہیں نہیں، وہ ہدایہ پڑھائیں گے، ہدایہ کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی جس پر انجیل نازل ہو ہدایہ پڑھے گا آ کر کے، اب پتہ نہیں پڑھائے گا کون اس کو، دیوبند جائیں گے یا مظہر العلوم آئیں گے یا جامعہ اسلامی، کہاں داخلہ لیں گے وہ؟ ان کا استاد کون بڑھے گا؟ کہتے ہیں عیسیٰ اور حضرت مہدی جھگڑا چل رہا تھا، تو اس موقع پر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ نے کہا اے بھائی لڑو نہیں، نہ پہلے تقلید تھی نہ بعد میں، نہ پہلے تھی نہ، کیا مطلب؟ پہلے تو تھی نہیں، ابھی ہم ہیں، جب حضرت عیسیٰ امام مہدی آئیں گے تو تقلید ختم ہو جائے گی، ڈائریکٹ کتاب سنت پر عمل کریں گے۔
اس کا مطلب یہ ہے ہم کو جو اہل سنت والجماعت سے خارج کر رہے ہیں، جن کی ہر بات اللہ کی قسم کوئی آئے ہم سے پوچھے سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہو، ہم بیان کر دیں گے ہم کو فلاں استاد نے، ہم کو فلاں نے، ہم کو فلاں نے، ہم شروع کریں گے۔ ہم کو مولانا عبدالسلام مدنی نے دیا، انہوں نے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ سے لیا، انہوں نے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ سے لیا، اور انہوں نے میاں نذیر حسین سے لیا، میاں نذیر حسین سے نے شاہ اسحاق سے لیا، شاہ اسحاق نے شاہ عبدالعزیز سے لیا، شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ سے لیا، شاہ ولی اللہ نے علامہ حیات سندھی سے لیا، علامہ حیات سندھی نے ابو الحسن سندھی الکبیر۔ ہم تو پوری سند سنا دیں گے انشاءاللہ، اور لے کے جائیں کیا کہیں گے؟ وائل بن حجر کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا، اور پھر نبی نے اپنے سے کچھ نہیں کہا، وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی نے وہ کہا جو اللہ نے حکم دیا، اور اللہ تک اپنی سند پہنچا دیں گے۔ اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ نہ اوپر نہ نیچے، نہ اول نہ آخر، اور جس چیز کا اول آخر نہیں ہوگا وہ کیا ہوتی بھائیو؟ وہ بیچ میں ایسے کیا رہتی ہے؟ وہ ٹنگنے ٹگی رہتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ خود کہتے ہیں مولانا سید احمد لکھنوی، نہ پہلے تکلیف تھی نہ بعد میں، تکلیف شروع ہوئی ہے بعد میں، اور آخری زمانے میں پھر ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہمارا یہ منہج اہل حدیث جو ہے پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی رہے گا، اور قیامت تک یہ منہج باقی رہے گا۔ ہم اصلی اہل سنت والجماعت ہیں، اسی لیے پیران پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے لوگو فرقہ ناجیہ اہل حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ اہل بدعات کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اہل حدیث سے نفرت کرنا۔ پیران پیر کے فیصلے پر بات روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں نے ساری چیزیں بعد میں چھوڑ دی، ورنہ میں چاہتا تھا یہ پیران پیر کو بھی ثابت کرتے، یہ بھی ساری زندگی وہی شاگرد ان سے پیدا ہوئے جو اہل حدیث تھے۔ یعنی دلی میں ایک مرتبہ میں نے خطبہ دیا آج سے 30 سال پہلے شارجہ میں، تو میں نے کہا ربیع الاول کا مہینہ تھا، میں نے کہا ظالمو تم کو گرامی کے لیے ملا تو وہ بھی وہاں بھی ملا، سمجھ گئے نا؟ آخر تم لوگ گرامی دیتے ہو تو وہابی کو، اور یہ صاحب پاکستانی تھے بفر، ارے یہ کیسے؟ ہم لوگ وہابی کو برا سمجھتے ہیں، ہم وہابی کیا؟ میں نے کہا آخر پیران پیر میں تو وہابی ہی تھے، کہا نہیں، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اچھا اگلے ہفتے جاؤ بنیت الطالبین لے کر کے آنا۔ اب لے کے آیا تو آتا ہی نہیں، وہ پکڑوایا اس کو، بھائی لے کے آیا۔ میں نے کہا وہابی کیا نشانی ہے؟ کہا وہابی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے عورتوں کی طرح۔ تو میں نے کہا سینے پر ہاتھ باندھنا وہابی کی نشانی کہاں؟ میں نے کہا تمہاری بیوی وہابیہ ہے اور میں بھی وہابیہ۔ کیوں؟ ماں کہاں باندھتی؟ اب اس کی بتی جلی، اب وہ سوچ رہے کیا ہوا؟ میں نے کہا ذرا سوچو، اگر سینے پر ہاتھ باندھنا وہابی کی نشانی ہے تو تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹیاں بھی سینے پر ہاتھ باندھتی۔ اللہ اکبر۔ اور کیا دیکھو لکھا ہے زور سے آمین بولنا۔ تو میں نے کہا بھائی کہ تم لوگوں کو ملا بھی گرامی کے لیے تو وہ جس کو وہابی کوئی تمہارا اپنا نہیں ملا تھا کہ اس کی گرامی دو۔ آج میرے بھائی تو میرا ارادہ تھا کہ ان کے کچھ شاگردوں کا تذکرہ کریں کہ ان کے شاگردوں میں بھی ایک بڑی جماعت تھی جو اہل حدیث تھے، منہج سلف کے علم بردار تھے، کتاب و سنت کے داعی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔